بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ شیخ محترم نے بہت ہی مدلل اور بہت ہی محقق انداز میں علماء اکرام کے باہمی حقوق پر روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس محفل میں استاد گرامی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ مدرسہ مریم بنت عمران کے تمام متعلقین اور متعلقات، منصوبین و منصوبات، ذمہ داران، طلباء، اساتذہ اور طالبات سب کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں، میزان حسنات میں شمار فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ کو۔ شیخ کا موضوع ہے علماء اور جدید وسائل۔ شیخ المعروف لا يعرف، شہر بنگلور میں، اب جانتے مشہور ادارہ کلیت الحدیث الشریف کے روح رواں ہیں اور پرنسپل ہیں الحمدللہ۔ شیخ کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے۔ فلیتفضلوا مشکورین و مأجورین، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس کی توفیق اور اسی کے فضل سے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری ان نیکیوں کو میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، علماء اور جدید مسائل، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دور حاضر میں ایک دوسرے سے ربط پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کے لیے ایسے وسائل فراہم کیے کہ انسان اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے سے دور شخصیات سے رابطہ کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان سے استفادہ بھی کرتا ہے۔ یہ جو جدید وسائل اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے، عطا کیے، ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ان جدید وسائل پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل عطا کیا، اللہ نے دیا، تو اس پر رب کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ یہ جو وسائل ہیں، ان کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے۔ صحیح چیزوں کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور برائیوں کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم طلباء
اگر ان وسائل کی جو برائیاں ہیں ان سے بچ کر ان کا صحیح استعمال کریں تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس کا صحیح استعمال ایک انسان کو نہ صرف علم حاصل کرنے میں مددگار ہوگا بلکہ اپنی تربیت، اپنا تزکیہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان حاضر ہو کر نہیں کر سکتا وہ گھر بیٹھے انسان ان وسائل سے حاصل کر سکتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ان وسائل کے ذریعے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ قرآن اور حدیث میں حصول علم کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اجر اور ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان وسائل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو کیا ان بشارتوں کا، ان خوشخبریوں کا، اس اجر اور ثواب کا مستحق قرار پائے گا؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ شیوخ کے پاس بذات خود حاضری دے کر علم حاصل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی ان مسائل کو استعمال کرتے ہوئے علم سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی اس اجر اور ثواب کا مستحق قرار پائے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ تو ان وسائل کو استعمال کریں حصول علم میں، علم کے حاصل کرنے میں۔ لیکن جہاں طلبہ علم حاصل کرتے ہیں جدید وسائل کے ذریعے، وہاں وہی ضوابط، وہی قواعد، وہی اصول مد نظر رکھنے چاہیے جو اہل سنت والجماعت نے حصول علم کے لیے بیان کیے۔ جدید وسائل جہاں انسان کو سہولت فراہم کرتی ہے، وہیں پر بسا اوقات علم حاصل کرنے میں بسا اوقات طالب علم اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ فروغ کو مٹا دیتا ہے، اصول اور ضوابط کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو وسائل ہیں اس میں بدعتی بھی ہے، اس میں سلفی بھی ہے، اس میں علماء بھی ہیں، اور اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا لیکن اپنے آپ کو علماء کے زمرے میں وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو علماء کے زمرے میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ فتنہ دور جدید کے وسائل میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بسا اوقات طالب علم تفریق نہیں کرتا، فرق ملحوظ نہیں رکھتا، جبکہ اسلاف کے پاس یہ فرق بالکل واضح تھا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ دین ہے، تم دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو، کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہو۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ سب اہل سنت والجماعت کے تھے، سب صحیح عقیدے کو ماننے والے تھے، تو اسناد کی حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی۔ فلما وقعت الفتن، جب فتنے واقع ہوئے تو اس کے بعد سوال کیا جانے لگا، پوچھا جانے لگا کہ تمہاری یہ جو روایتیں ہیں، تمہارا جو علم ہے، کس سے تم روایت کرتے ہو، کس سے بیان کرتے ہو؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، اہل سنت کے علماء کو دیکھا جاتا تھا اور ان سے علم لیا جاتا تھا، اور اہل بدعت کو بھی دیکھا جاتا تھا اور ان سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ یہ اصل ہے سلفی منہج کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ کس سے ہم علم سیکھ رہے ہیں، کس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء سے علم حاصل کریں، اور جو بدعتی ہیں، جو گمراہ ہیں، ان سے علم حاصل نہ کریں۔
ان سے نہ سیکھیں، یہ اصل ہے، اسی سے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ علماء دیکھتے تھے کہ ایک طالب علم وہ کیسے مشائخ کا انتخاب کرتا ہے، کن مشائخ سے علم حاصل کرتا ہے۔ اگر مشائخ صحیح ہیں تو کہتے کہ یہ اہل سنت سے ہے، اگر مشائخ کا انتخاب صحیح نہ ہو تو اسی صورت میں کہا جاتا تھا کہ یہ اہل بدعت میں سے ہے۔ مشائخ کا انتخاب وسائل جدید میں بہت ضروری ہے، بلکہ بہت سارے طلباء ایسے لوگوں کو بھی جو بدعتی ہیں اہل سنت میں شمار کرتے ہیں، ان سے بھی علم سیکھتے ہیں، ان سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان سے کہا جائے کہ آپ ان سے کیوں سیکھتے ہیں، کیوں علم حاصل کرتے ہیں، تو ایک قاعدے کا حوالہ دیتے ہیں، خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ جو چیز صافی ہو، اچھی ہو، اس کو لے لو، اور جو چیز ملی ہوئی ہو، ملاوٹ ہو، اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر دوستو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ العمر یسیر والزمن قصیر، انسان کو جو عمر ملتی ہے، انسان کو جو وقت ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ بڑا مختصر ہے۔ مختصر وقت کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ بسا اوقات 60 سال اس کی زندگی ہوتی ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 40 سال۔ اگر کوئی آدمی اہل سنت کے علماء سے علم حاصل کرنے کے بجائے اہل بدعت کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دے تو تمیز کرنے میں اس کی آدھی زندگی بسر ہو جائے گی، فرق کرنے میں کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کس بات کو لینا چاہیے، کس بات کو نہیں لینا چاہیے، اس کی تفریق میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس خالص علم موجود ہے تو کیوں آپ اس محفل کو، اس مجلس کو چھوڑ کر کسی اور محفل، کسی اور فرقے، کسی اور عالم کا رخ کرتے ہیں؟ ضروری ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے علماء سے علم حاصل کریں، یہیں سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ صحیح عقیدے والا ہے یا غلط عقیدے والا ہے۔ امام طاؤس رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمی آئے، مجلس میں بیٹھ گئے، اور یہ 2 آدمی معروف تھے کہ اہل اہوا سے ہیں، اہل بدعت سے ہیں۔ امام طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا، یا تو تم اس مجلس سے چلے جاؤ یا میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، یا تو تم چلے جاؤ یا میں نکل جاتا ہوں۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سننے کے لیے آئے ہیں، یا آپ ہم سے کوئی آیت، کوئی حدیث سن لیں۔ تو امام طاؤس رحمہ اللہ نے کہا کہ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم سے لینا نہیں چاہتا، یا تو تم اڑ جاؤ یا ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو دونوں آدمیوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی اساس پر طالب علم کو برقرار رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، صحیح عقیدے پر کوئی آدمی صحیح راستے پر، سنت پر چلتا ہوا چلا جاتا ہے، اگر اس حال میں اس کی موت آتی ہے تو توحید پر اس کی موت ہے، صحیح راستے، صحیح منہج پر اس کی موت ہے، اور صحیح راستہ جو اپناتا، اختیار کرتا ہے، یہ بذات خود ایک ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ سنت پر برقرار رہنا یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اور اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یہ باعث عذاب ہو سکتا ہے، باعث گناہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سلف سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے علم حاصل نہ کرو، ان سے دین نہ سیکھو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جو جدید وسائل ہیں، ان وسائل میں اس بات کا خاص ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور فتنہ جدید وسائل میں جو بہت زیادہ طلاب علم میں دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، کہ ہر عالم اپنے آپ کو ان وسائل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بذات خود تقریر کرتا ہے، اور خود بسا اوقات ریکارڈ کرتا ہے، اور خود عوام کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے۔ میرے دوستو، جو سلف کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو شہرت کی جگہوں سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، بلکہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے راستے اختیار کرتے کہ کوئی ان کو پہچان نہ پائے، کوئی جان نہ پائے۔ کیوں؟ بسا اوقات
شہرت کا یہ جو راستہ ہے انسان کے اجر اور ثواب کو برباد کر سکتا ہے، انسان کے اجر اور ثواب کو ختم کر سکتا ہے۔ ریاکاری کا شائبہ اگر انسان کے دل میں آ جائے تو ثواب کا جو کام ہے وہ گناہ میں بدل جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا 3 لوگ، اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹانے والا، علم حاصل کرنے والا، علم کو پھیلانے والا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ کیوں خرچ کیا؟ کیوں دیا؟ کیوں اپنی جان کو قربان کیا؟ تاکہ لوگوں میں شہرت حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو مشہور کر سکیں۔ تو یہ فتنہ آج بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس سے بچیں۔ اگر آپ میں اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ آپ ایک لائن بھی تحریر کرتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کرے گا کہ آپ کے بعد وہ چیزیں باقی رہیں گی۔ سلف میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی یمانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ طلاب علم میں شہرت سے اتنے دور، اتنے بڑے عالم، اتنے دقیق عالم کہ ان کی دقت کی مثال دی جاتی ہے۔ مسائل کے بحث میں، مسائل کی تحقیق میں اپنی زندگی میں تحریر کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں صرف چند شائع ہوئی، گنا جا سکتا ہے انگلیوں پر، چند کتابیں شائع ہوئی۔ کسی نے ان سے کہا مکتبۃ الحرم المکی میں کہ آپ ان کے شائع کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو تحریر کیا ہوں تو اللہ اس کو شائع کرنے کا خود انتظام کر دے گا، انتظام ہو جائے گا۔ اور ان کی موت کے بعد آج ان کی ساری کتابیں، حتیٰ کہ وہ کتابیں جو انہوں نے مکمل نہیں کی، بعد کتاب 1 صفحے، بعد کتاب 2 صفحے میں، بعد کتاب 3 صفحے میں، جو کتابیں انہوں نے مکمل نہیں کی، یہ ناقص کتابیں بھی آج چھپی ہوئی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، اور طلبہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی وادی ہے، اور ایسے وادی ہے کہ آدمی جو قدم رکھتا ہے ایک مرتبہ، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کرتے ہوئے تکلفات سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک سنا گیا ہے جو لباس ریکارڈنگ کراتے ہوئے استعمال کرتے ہیں وہ لباس کرائے کا ہوتا ہے، اور اپنے چہرے مورے، چال ڈھال، حال رنگ جو بناتے ہیں اس کی کہانیاں الگ ہیں۔ میرے دوستو، اسلام سادہ ہے، سادگی چاہتا ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ جیسے ہیں آپ اس کو ویسے پیش کریں۔ اسلام کو خوشنما بنا کر پیش کرنے کا ہمارے سلف کا بالکل طریقہ نہیں تھا، یہ ان کا منہج نہیں تھا۔ آپ سہارا لیتے ہیں ان وسائل کا اسلام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اسی کو مشغلہ بنا لینا، اسی کے پیچھے بھاگنا، حتیٰ کہ بسا اوقات نفسانی خواہشات کے پیروی کرتے ہوئے انسان ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ حرکتیں دیکھ کر سنجیدہ افراد بسا اوقات مذاق میں لے لیتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہم طلاب علم کو چاہیے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، آپ کم پیش کریں، کم چیزوں کو بیان کریں، معاشرے کی جو ضرورت ہے اس کا لحاظ رکھیں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بسا اوقات جو مسائل پیش آتے ہیں ہر مسئلے کا اپنا ایک حجم ہوتا ہے۔ اسلام میں عقائد ہیں، اسلام میں عبادات ہیں، اسلام میں معاملات ہے، اسلام میں سیاست ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ اسلام میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے طلباء کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ اگر سیاست کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو توجہ سے سنتے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں۔ یہ طلاب علم کی عادت بن گئی ہے، جبکہ سیاست کے جو مسائل ہیں ان کا اپنا ایک حجم ہے۔ جتنا حجم ہے، جتنی اہمیت شریعت نے دی ہے، ہمیں اتنی ہی ان چیزوں کو اہمیت دینی ہے۔ عبادات کے لیے شریعت نے جتنی اہمیت دی اتنی اہمیت دینی ہے، عقیدے کو جتنی اہمیت شریعت نے دی ان مسائل کو اتنی اہمیت ہمیں
دینی ہے۔ آج اگر کوئی عقیدے پہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ عقیدے پہ بات نہ کرو، یہ معاشرے کی حاجت نہیں، معاشرے کی ضرورت نہیں، اس کو درکنار کر دو۔ بلکہ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا، تفرقہ در آئے گا، جماعتیں بڑھ جائیں گی، دل بگڑ جائیں گے، لہذا عقیدے کی گفتگو نہ کرو۔ جن مسائل سے اتفاق قائم ہو سکتا ہے ان مسائل پر بات کرو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے، اگر عقیدے پر گفتگو کرنے سے کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شبہات جنم لیتے ہیں، انقباض آتا ہے، تو یہ اس کے دل کی کجی ہے، دل کی بیماری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہ عقیدے سے ہماری پہچان ہے، عقیدہ ہماری اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ پائی جائے تو اسی صورت میں اس پر تعمیر ہونے والی عمارت برقرار نہیں رہے گی، اس پر تعمیر ہونے والی عمارت برقرار نہیں رہے گی۔ لہذا سب سے زیادہ اہمیت ہمیں عقیدے کو دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سن 10 ہجری میں معاذ بن جبل کو بھیجا تو سب سے پہلی جو وصیت آپ نے کی کہ عقیدے کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اگر ان چیزوں کو مان لیں تو نماز کی تعلیم دینا، ان چیزوں کو مان لیں تو زکوٰۃ کی طرف بلانا۔ تو اہمیت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے ترتیب بیان کر دی، سب سے پہلے عقیدہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر جو بقیہ ارکان ہیں، بقیہ چیزیں ہیں، ہر ایک کا اپنا حجم ہے، اپنی اہمیت ہے، تو حجم کے حساب سے مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے۔ وہیں پر یہ چیز بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو بڑے مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً سیاست سے متعلق، امت کے اجتماعی مسائل سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، ہر عالم ان پر گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ چہ جائے کہ ہر طالب علم ان مسائل پر گفتگو کرے، یہ اجتماعی مسائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبار علماء شیخ بن باز رحمہ اللہ بسا اوقات بعض مسائل ان کے سامنے آتے تو ان مسائل کا احالہ لجنہ کی طرف کرتے کہ ان مسائل پر میں گفتگو نہیں کر سکتا، احالہ کرتے لجنے کی طرف۔ اور آج بھی شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ مسائل آتے ہیں، بعض مسائل کی طرف احالہ کرتے ہیں کہ لجنہ سے سوال کر لیا جائے، لجنہ سے پوچھ لیا جائے۔ میرے دوستو، ہر مسئلے میں گفتگو کرنا ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیں، من سمت نجا، آپ کے ہر لفظ کا حساب کیا جائے گا۔ بسا اوقات آپ کی ایک کہی ہوئی بات امت میں بگاڑ اور فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ من سمت نجا، جو خاموشی اختیار کر لے اور جس کا وہ اہل نہیں ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو نجات پا جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء کہا کرتے تھے کہ جن کے پاس اہلیت نہ ہو مسائل پر گفتگو کرنے کی، اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو امت میں آدھا یا اس سے زیادہ اختلاف یوں ہی ختم ہو جائے گا، یوں ہی مٹ جائے گا۔ امت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، نہ اہل لوگ گفتگو کرتے ہیں، نہ اہل لوگ اپنے قلم کو چلاتے ہیں اور ان چیزوں کو وسائل جدید کے ذریعے نشر کرنے اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، جو اہل ہے وہ گفتگو کرے، جس کے پاس اہلیت نہ ہو خاموشی اختیار کر لے، خود کا اور دوسروں کا وقت برباد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقیدے کے مسائل پر گفتگو کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب عقیدے کے مباحث پیش کیے تو ایک ہی گھر میں اختلاف پیدا ہوا، بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بہن کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے عقیدے کے مسائل پر گفتگو کرنے کی وجہ۔ اگر یہ حجت ہم مان لیں، تسلیم کر لیں تو میرے دوستو دین کی دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ چھوڑ دیں، آپ کیا پیش کریں گے؟ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ اللہ سے کب جوڑا جاتا ہے؟ جب عقائد کے معاملات میں گفتگو کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو یہ اختلاف فطری ہے، واقع ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ محمد امان جامی رحمہ اللہ ایک مثال دیا کرتے تھے، بڑی پیاری مثال۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ عقیدے کے مسائل پر گفتگو نہ کرو
ان مسائل کے بارے میں بات نہ کرو، جیسے ہیں ویسے چھوڑ دو، امت اکٹھی رہے گی۔ یہ اکٹھی رہنے کی مثال ایسی ہی ہے، بلکہ بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ کسی پر رد نہ کرو، کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں انکار منکر نہ کرو، امر بالمعروف کرتے رہو، انکار منکر کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ امان جامی رحمہ اللہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال جو کہتا ہے کہ امت میں عقائد کے اختلاف کے باوجود اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد قائم رہنا چاہیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، اس کے بعد ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ تم میں کا ہر آدمی آئے مسجد میں نماز ادا کرے، مسجد میں نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے لیے جو بھی آئے گا ایک آدمی دوسرے پر انکار نہیں کرے گا، طاہر پاک آدمی اپنی پاکی کے ساتھ اور جنوبی اپنی جنابت کے ساتھ، حتیٰ کہ حائضہ اور نفاس والی عورت اپنے حیض اور نفاس کے ساتھ آئے نماز ادا کرے، کوئی کسی پر انکار نہیں کرے گا، رد نہیں کرے گا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جنوبی بھی آ جائے گا، پاک آدمی بھی آ جائے گا، حائضہ عورت بھی آ جائے گی، نفاس والی عورت بھی آ جائے گی، سب نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوئی جنوبی جنابت کے ساتھ نماز پڑھے نماز مقبول ہے، حائض کے ساتھ نماز پڑھے نماز مقبول ہے، نفاس والی عورت نفاس کے ساتھ نماز پڑھے نماز مقبول ہے۔ یہ ظاہری گندگی ہے، جب تک اس کو دور نہ کیا جائے تب تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ جو آدمی شرک کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، عقیدے کی خرابی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کا نماز پڑھنا، اس کے روزے کا اہتمام کرنا، اس کا زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا حج کرنا، یہ چیزیں کہاں سے قبول ہو سکتی ہیں؟ کیسے قبول ہوں گی؟ جب ظاہری گندگی کے ساتھ نمازیں قبول نہیں ہیں تو شرک کے ساتھ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے سب سے پہلی جس چیز کی دعوت کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، اور اگر کوئی خلل توحید میں پاتے ہو تو روکو، منع کرو، ٹوکو، وہیں پر اس کو ختم کر دو۔ یہ اسلام کے جو منہج ہے اس کا تقاضا ہے، ٹوکنا، روکنا، رد کرنا۔ اور بسا اوقات رد تو مفقود ہے، بسا اوقات ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مثبت سوچ دو۔ مثبت سوچ اچھی ہے، لیکن اگر اس کو غلط معنی میں لیا جائے کہ مثبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پر رد نہ کریں، کسی کی تنقید نہ کریں، کسی کی غلط بات کی وضاحت نہ کریں، تو میرے دوست ایسی مثبت سوچ اسلام میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جو مثبت سوچ ہے اسلام میں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلکہ اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے کوئی برائی دیکھتے ہو، کوئی منکر اپنے سامنے پاتے ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جان کر برائی سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ یہ اسلام کا منہج ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ آخری چیز ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے طلباء ان وسائل کا جو استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات غیر شعوری طور پر منکر جو چیزیں ہیں اس میں شامل ہونے والے یا اس میں شریک ہونے والے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم پھیلانا، دین کی دعوت کا کام کرنا یا اسلام کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ حاصل کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اور یہاں طلاب علم بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بردرز ہیں اور ان کے ساتھ کچھ سسٹرز بھی میدان میں کود پڑے، کچھ بردرز اور کچھ سسٹرز۔ یہ فتنہ دور حاضر میں اہل حدیثوں میں سب سے زیادہ سرایت کرنے والا، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا، جدید وسائل کو استعمال کرتی ہوئی
یہ فتنہ ہے، حقیقت میں ایک فتنہ ہے۔ دینی مسائل میں جہاں میرے دوستو کوئی دین کا مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کا آپ پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کے کلام آپ نقل کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی طرف سے آپ توقیع کر رہے ہیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ کس کی طرف سے توقیع کر رہے ہیں؟ رب العالمین، احکم الحاکمین کی طرف سے، اس کی طرف سے آپ توقیع کر رہے ہیں اور اس کی طرف سے عام کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو در آئے ہیں ہمارے اندر، سابقہ ہم جماعتوں پر تنقید کیا کرتے تھے کہ اس میں کوئی عالم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نکلتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، میدان عمل میں مصروف ہیں، ان کے پاس کوئی عالم نہیں، ہم تنقید کیا کرتے تھے۔ آج یہی فتنہ ہماری اپنی جماعت کے اندر آ گیا اور یہ لوگ ممبر اور محراب تک کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت میں فتنہ ہے، اس کا سدباب ضروری ہے، اس کو روکا جانا ضروری ہے۔ یہ رویبضہ ہیں، دین کے مسائل میں گفتگو کرنے والے اہلیت نہ رکھتے ہوئے بلکہ فتوے تک دیتے ہیں، اور ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں، ایسی جرأت ان کے پاس پائی جاتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا سدباب کیا جائے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں، اہم چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دور حاضر کے جو جدید فتنے ہیں ان کا ادراک کر کے ان کا سدباب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور سنت پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔